لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم أما بعد فقد قال تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ليلة القدر صلوات فاطمة محمد حاضرین فرش اللہ اور صاحبان بلا لائق صدیقرام اور بخاران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت ہم اس فرش عزائے زہرا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فرش بقا کا ضامن ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹھنا کمال نہیں ہے، مل کے بیٹھنا بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اور مل کے بیٹھتے ہیں، مگر فرش عزا پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بقا کے مالک کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ آپ فاطمہ سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ جو جملہ کہوں گا یہ لفظ بنیاد مجلس بن جائے گا، یاد رکھیے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، بس دو ہی قسم کے افراد زندہ رہیں گے اور باقی رہیں گے، اور انہی کا تذکرہ باقی رہے گا، یا وہ جو فاطمہ کی چادر کے نیچے ہیں یا وہ جو فرش عزا کے اوپر ہیں۔ یا ان کا ذکر باقی رہے گا، وہ باقی رہیں گے کہ جو چادر کے نیچے ہیں، یا وہ باقی رہیں گے جو فرش عزا کے اوپر ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس عظیم آیت کو تلاوت کیا ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا تو فقط اس آیت کا نہیں بلکہ جس آیت سورے میں یہ آیت ہے اس سورے کا حافظ نہ ہو۔ الحمدللہ ہر بچے بوڑھے جوان کو یہ سورہ یاد ہے، اسے سورہ مبارک قدر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے جس میں قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا اندازہ کہ وہ شب قدر کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ عظمتوں والی رات کون ہے۔ پورا عالم اسلام تلاش میں ہے کہ وہ قدر والی رات مل جائے۔ کسی نے کہا شب 19 ہے، کسی نے کہا شب 21 ہے، کسی نے کہا شب 23 ہے، اور کسی نے کہا شب 26 ہے، یعنی مسلمانوں کے یہاں 26 تک شب قدر تلاش کی جاتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اصل رات ہے کون، لہٰذا اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، اور 26 بھی ہو سکتی ہے، اور 18 بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ شب قدر سے مراد کوئی رات نہیں ہے۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں تاریخ صاف جملہ ہے،
جب آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، جو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے، کہ شب قدر سے مراد کون سی رات ہے آپ بتائیے. تو خدا کی قسم امام نے فرمایا شب قدر کسی رات کا نام نہیں ہے، فاطمہ کی ذات کا نام ہے. شب قدر کسی رات کا نام ہے، فاطمہ کی ذات کا نام ہے. یعنی قرآن کہنا ہی چاہتا ہے تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے. شکر ادا کرو کہ صادق آل محمد نے بتا دیا، ورنہ قیامت تک دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ شب قدر کسی رات کا نام نہیں، فاطمہ کی ذات کا نام ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. شب قدر سے مراد فاطمہ ہے. اور قرآن کا کہنا تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ کیا ہے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں، خدا کی قسم امام نے عجیب جواب دیا. اگر اس جواب کو مسلمان سمجھ لیتا تو کبھی فاطمہ کا باغی نہ ہوتا. امام نے فرمایا ہم تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. مطلب سمجھے، یعنی جو کام ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں وہ کام فاطمہ نہیں. شاید یہ لفظ آپ تک نہیں پہنچ پائے ورنہ آپ کا سکون ٹوٹ جاتا. جو کام ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں نا وہی کام فاطمہ ہمارے لیے کر رہی ہے. ہم تمہارے لیے حجت، فاطمہ ہمارے لیے حجت. اب میں کیسے مانوں اور آپ کیسے مان لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے ابھی جو ہے شب جمعہ گزری ہے، شب جمعہ میں ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ حدیث قصہ. گھر گھر میں حدیث قصہ، خانوں میں حدیث قصہ، مسجد میں حدیث قصہ، نماز کے بعد حدیث قصہ، کسی گھر کا افتتاح ہونا اس میں حدیث قصہ، کسی دکان کا کی شروعات ہونا حدیث قصہ، حدیث قصہ، حدیث قصہ. کہ حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ نام ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کا. ایک زمانہ تھا کہ مقابلہ آرائی شروع ہوئی، بعض علماء نکل گئے جنہوں نے کہا کہ حدیث قصہ نہیں پڑھنا چاہیے، دعائے قبیل پڑھنا چاہیے. وہ زمانہ بھی بزرگوں کو یاد ہوگا، ایک بحث چلی تھی کہ حدیث قصہ نہیں پڑھنا چاہیے، دعائے قبیل پڑھنا چاہیے. دعائے قبیل کی عظمتوں کو لاکھوں سلام. دعائے قبیل کا کوئی جواب نہیں ہے، دعائے قبیل کا کوئی شان نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ انسان زندگی میں ایک ہی بار پڑھے مگر دعائے قبیل ضرور پڑھے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدیث قصہ کو چھوڑ دیں. دعائے قبیل اپنی جگہ ہے، حدیث قصہ اور منصا جملہ کیا ہے، دعائے قبیل اپنی جگہ ہے اور حدیث قصہ اپنی جگہ ہے. دعائے قبیل کا مقصد کچھ اور ہے، حدیث قصہ کا مقصد کچھ اور ہے. دعائے قبیل کچھ اور بتاتی ہے، حدیث قصہ کچھ اور بتاتی ہے. دعائے قبیل وہ ہے جس میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اور حدیث قصہ وہ ہے جس میں اللہ نے بتایا اہل بیت کون ہے. دعائے قبیل وہ ہے جس میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کون ہے. یا سریع الرضا، یہ تعارف اہل بیت کے علاوہ کون کرا سکتا ہے؟ بتائیے. ہمارے یہاں خدا کا تعارف کراتے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. وہ یہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یا سریع الرضا، یہ ہے تمہارے مالک کا تعارف، اے جلدی راضی ہو جانے والے. تو یہ جو حدیث ہے وہ جملہ یاد رکھیے گا امام کا، جس طرح ہم تمہارے لیے حجت ہے ویسے ہی فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. اب میں کیسے مانوں کہ حجت؟ مجھے بتائیے تو میں دلیل دے رہا ہوں. حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ شروع کر دو، مرسل اعظم آئے، چادر مانگی اور چادر لے کے داخل قصہ ہو گئے. اس کے بعد حسن آئے، حسن نے آنے کے بعد کیا کہا؟ اماں میں نانا کی زور سے بولے بھائی، مجھے معلوم ہے یہ سننے کا وقت نہیں سونے کا وقت ہے، مگر میں سنانے آیا ہوں، سلانے نہیں آیا. صلوات پڑھیں پر محمد والا. اچھا لگتا ہے جوان لگاتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ مجلس میں دیوار کے ساتھ سے نہیں امام کے ساتھ سے بیٹھ جائیں. ذرا ذرا سا آگے آتی ہے، ذرا ذرا سا آگے. ہاں تھوڑا تھوڑا سا آگے. یہ صلوات پڑھیں محمد والے.
توجہ سے میں نے سنی تو 60 منٹ میں ختم، اور اگر توجہ نہ دی تو 1 گھنٹہ لگے گا. صلوات پڑھیں اور محمد حسن نے آنے کے بعد کیا کہا؟ اماں ہم نانا کی، یہ تو کہا ہم اماں نانا کی خوشبو محسوس کریں. حسین نے آنے کے بعد کیا کہا؟ ہم نانا کی. یاد رکھیے گا یہ کوئی معمولی نواسے نہیں ہے، یہ نواسے بھی اور امام بھی. تو 2 نواسوں نے آ کے کہا ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے نانا گھر میں. یہ تو کہا جاتا ہے بچہ آیا کہ اماں کیا نانا گھر میں آئے، اماں کیا نانا آ گئے، اماں کیا نانا ہے، اماں نانا کہاں بیٹھے ہیں. یہ کچھ نہیں کہا کیونکہ ایمان ہے. ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. ہم نانا کی خوشبو. دونوں نے کیا کہا؟ پہلے نانا پھر خوشبو، پہلے نانا پھر خوشبو. اگر ایام فاطمیہ نہ ہوتا اور یہ عزائے فاطمیہ کی مجلس نہ ہوتی تو شاید میں اس جملے سے گریز کرتا اور یہ پڑھتا نہیں، مگر چونکہ یہ ہے عزائے فاطمیہ کی لہٰذا اتنا تو ہونا ضروری ہے. دونوں نے آ کے کہا ہم نانا کی خوشبو، یعنی 2 لفظ ایک ساتھ ہیں، نانا خوشبو، نانا خوشبو، نانا خوشبو. دونوں نے بچوں نے آ کے کہا کہ دیکھو خوشبودار نانا ہم دکھا رہے ہیں، بدبودار نانا تم دکھا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد علی مصطفیٰ تشریف لائے. آنے کے بعد کا فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ تو ہے، یہی ہے. اچھا یہ تینوں آنے والے کون ہیں؟ تینوں امام ہیں، اور تینوں امام ہیں. پہلا بھی امام، دوسرا بھی امام، تیسرا بھی امام. اچھا ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جو تیسرا ہے وہ پہلے آیا، جو دوسرا آیا ہے وہ بیچ میں آیا. اور جو یہ ترتیب ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب دیکھیے. پہلے نے آ کے کہا ہم نانا کی خوشبو محسوس کریں، دوسرے نے آ کے کہا نانا کی خوشبو میں. پہلے بتائیے جناب سیدہ کا گھر کتنا رہا ہے، پر میں کر کے اس کیمپس میں آئے اور یہاں کے کہہ گئے مولانا حسینی کہاں، شاید اسے ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے مسجد میں، ہو سکتا ہے باورچی خانے میں بیٹھے ہو سکتا ہے وہ جو مہمان کھانا بنایا اس میں ہو سکتا ہے وہاں بارگاہ میں آ کے ہو سکتا ہے اس کمرے میں بیٹھ کے تلاش کرنا پڑے گا. جناب سیدہ کا گھر کل کتنا بڑا ہے؟ جو لوگ مدینے گئے زیارت کے لیے آج وہ نشان بنا ہوا ہے. کتنا بڑا نشان ہے؟ چھوٹا سا گھر ہے. یعنی اگر حسن 1 قدم آگے بڑھتے تو نانا مل جاتے، حسین 1 قدم آگے بڑھتے تو نانا مل جاتے، علی 1 قدم آگے بڑھتے تو بھائی مل جاتے. اچھا تلاش کر لیتے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھی نہیں جاتی، کہاں نظر آئے جا کے مل لیے. گھر بھی چھوٹا، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بھی آپ کا ہے، مگر آپ آگے پوچھ رہے ہیں نانا کی خوشبو، نانا کی خوشبو، نانا کہاں ہے، نانا کی خوشبو، نانا کہاں ہے. یہ رسول اللہ کا ایڈریس نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ عظمت فاطمہ بتائی جا رہی ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا دیکھ لے جو کائنات کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو امامتوں کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلام علیہ محمد وآل محمد. جو کائنات کو راستہ دکھاتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں. آپ سمجھیں کہ فاطمہ الفاظ میں طاقت نہیں ہے کہ فاطمہ بتا سکے، نہیں بتا سکے، الفاظوں میں طاقت نہیں. خطیب خطابت کی خیرات مانگے گا تو پتہ چلے گا، ذاکر الفاظ کی لغات مانگے گا، پھر کون بتائے گا؟ یاد رکھیے فاطمہ صرف 2 بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی تیسرا ہو تو چپ رہیے گا، اور اگر یہی 2 ہو تو پھر ضرور بولیے گا. اگر فاطمہ کوئی بتا سکتا ہے تو صرف 2، تیسرا ہے نہیں. یا اللہ کا قرآن بتائے گا یا محمد کا فرمان بتائے گا. یا اللہ کا قرآن یا محمد کا فرمان. یا اللہ کا قرآن بتائے کہ فاطمہ کون ہے، یا محمد کا فرمان بتائے کہ فاطمہ کون ہے. اللہ کے قرآن نے تو کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے. مگر محمد سے پوچھو تو باپ جب محمد کی 63 برس کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے مرسل اعظم کی، تو مرسل اعظم نے صرف چند ہی لوگوں کا تعارف کرایا اور ان کی تعداد صرف 4 ہے. 5واں کوئی آدمی نہیں جس کا تعارف نہیں کرا. 63 برس کی حیات طیبہ میں نبی مکرم نے صرف 4 لوگوں کا تعارف کرایا. 5واں ہی پہلی ذات ہے مولا کائنات کی ذات. فرمانے لگے انا وعلی من نور الواحد،
میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، اور جیسے علی ویسے میں. پھر فرمانے لگے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے، میرا بضع ہے. اب یہ ہم ٹکڑا ٹکڑا کہہ دیتے ہیں مگر ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہے، بضع ہے. بضع اور ہے اور ٹکڑا اور ہے. پھر کہنے لگے حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میرا حسن مجھ سے. اور چوتھا جملہ تو آپ سب کو یاد ہے، حسین منی وانا من حسین. پہلا جملہ کیا ہے؟ میں اور علی کی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اچھا آپ دل سے نور نکال دیجیے. پھر ترجمہ، آپ دل سے نور نکالیں کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسا میں ویسے علی، اور جیسے علی ویسا میں، جیسے سیدہ ویسا میں، اور جیسا میں ویسے سیدہ، جیسے حسن ویسا میں، جیسا میں ویسے حسن. یہ تو یعنی نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی مجھ جیسے میں علی جیسا ہوں، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا ہوں، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا ہوں، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا ہوں. خالی آگرہ نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دماغ میں سوال گھوم رہا ہے کہ شیعوں نے سب کو چھوڑ کے ان کا دروازہ کیوں پکڑا ہے. ساری دنیا کے دماغوں میں سوال گھوم رہا ہے کہ ہم نے سب کے دروازے چھوڑ کے ان کے دروازے کو کیوں چنا ہے. اب آپ اس کو دلیل دیتے رہیے بھائی یہ کاٹے میں پیدا ہوئی نہیں، یوں سے کچھ نہیں. بھائی ایک جواب ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو کیوں چھوڑا ہے اور اس دروازے کو کیوں پکڑا ہے. اس لیے پکڑا ہے کیونکہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، یہ مجھ جیسا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا. ان چاروں نے زندگی میں ایک بھی بار نہیں کہا کہ علی نے کبھی کہا میں نبی کیسا کہا؟ بولیے بھائی کہا نہیں کہا. اچھا فاطمہ نے کبھی کہا پاپا مجھ جیسے؟ حسن حسین نے کہا جب کہ حسن حسین کی تو عمر ہی کم ہے. بھائی ابھی عمر کیا ہے؟ 5-6 سال کے بچے. اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ بچہ آئے اور مائک اٹھا کے بیٹھا. اس مجمع میں کوئی بھی اس سے ناراض نہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ ہے، حرکت کر سکتا ہے. مگر وہ سفید داڑھی والا اٹھو اور مائک اٹھا دیتا ہے. سارا مجموعہ بھی جان پایا ہے کہ کم سے کم وہ تو بچہ تھا، آپ تو بڑے تھے، آپ کو سوچنا چاہیے تھا. مجلس ہو رہی ہے، حرکت ہوئی ہے. چلیے بڑوں نے نہیں کہا کہ ہم جیسا. بچے کہہ دیتے، کسی کو برا بھی نہ لگتا، ارے نہ باسیں بچپن تھا کہہ دیا. مگر نہ دونوں بڑوں نے کہا نہ دونوں چھوٹوں نے کہا. تم نے غور ہی نہیں کیا کہ فاطمہ کون ہے. پھر سمجھو، نہ بڑوں نے کہا نہ چھوٹوں نے کہا، نہ بڑوں نے کہا نہ چھوٹوں نے کہا، نہ بڑوں نے کہا نہ بچوں نے کہا. حسنین آپ کہہ دیجئے نا کہ نانا ہم جیسے. حسنین نے کہا بالکل نہیں کہیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے امت کے بوڑھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں. امت کے بوڑھے اور ہیں اور فاطمہ کے بچے نہیں کہا. نہیں کہا تو نہیں کہا. مرضیت کی نہیں کہہ رہے. نہ علی نے کہا، نہ حسن نے کہا، نہ حسین نے کہا. تو پہلا جملہ کیا؟ علی اور میں ایک ہی روح کے دو. اب دوسرا جملہ سنیے جس کو تھوڑی سی دیر رکھیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹکڑا ہے، جز ہے، حصہ ہے. یاد رکھیے ٹکڑا اور ہے، جز اور ہے، حصہ اور ہے، بضع اور ہے. اردو زبان اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ عربی کی عبارت کا صحیح دنیا کی سب سے پاورفل زبان، سب سے اونچی زبان کوئی ہے تو عربی ہے. اب کچھ لوگ چپ کر گئے میں تو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہوں، یہ عربی بتا رہا ہوں. کیا سنو، دنیا کی سب سے اونچی زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے.
اور دلیل پہاڑ سے بڑی ہے. اگر اس سے اونچی کوئی زبان ہوتی نا تو اللہ قرآن اس میں بھیجتا. سب سے اونچی زبان کون سی ہے؟ اچھا سب سے اونچی زمین کون سی ہے؟ وہ بھی مکہ مدینہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے کتنا بتا ہے. اس کی قسمیں کھائی گئی ہیں, اس کے قصیدے پڑھے گئے ہیں, اس کا احترام بتایا گیا ہے, اس کی تعظیم بتائی گئی ہے, اس کا اکرام بتایا گیا ہے, اس کی ریسپیکٹ بتائی گئی ہے. اس زمین کی میرا علیہ السلام سے ایک سوال ہے اور بڑا بھی دکھ کے سوال کر رہا ہوں. مسلمانوں جب سیدہ کا روزہ گرایا جب تم نہیں بولے, تمہیں بولنا نہیں چاہیے کیونکہ تمہارا فاطمہ سے کوئی لینا دینا تو ہے لہٰذا تم چپ رہے. مگر اب جو زمین مکہ پر اور زمین مکہ پر یہ سب ہو رہا ہے, کم سے کم اس پہ تو بولو. یہ تو کعبے کی حرمت کی بات ہے, یہ تو زمین مکہ کی عزت کی بات ہے, یہ جو وہاں ڈانس کرایا جا رہا ہے. تو تم کیوں نہیں پوچھ رہے آل سعود سے کہ یہ کیا ہے؟ تمہارا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ جو آل سعود ہے دراصل وہی آل یہود ہے. جو آل سعود ہے وہی آل خدا لعنت کرے, خدا لعنت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک قدم اور آگے. تو جو عربی زبان ہے اس کی بڑی گہرائی ہے, گہرائی ہے, اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب آپ کہتے ہیں جز ہے, جز تو خود عربی میں استعمال ہوتا ہے, جز تو خود عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے, بعض جگہ جز استعمال ہوتا ہے, مگر یہاں لفظ آیا ہے بزا. اس کا مطلب یہ کہ بزا اور ہے, جز اور ہے. بزا اور ہے, ٹکڑا اور ہے. بزا اور ہے, حصہ اور ہے. حصے, ٹکڑے اور جز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں کہ یہ ہوگا تو حصہ ہوگا. یہ ہونا ہے آپ اس امام باڑے میں یہاں سے دیوار کر رہے ہیں, دونوں امام بارگاہ کے حصے رہے. امام بارگاہ مسجد کا حصہ اور مسجد امام بارگاہ کا حصہ, کہتے ہیں دونوں کا سہن نہیں, دونوں ایک دوسرے کا حصہ. مگر بزا کے کی شرط ہے, وہ شرط ہے مطلب یہ انگوٹھا میرا کاٹ دیا گیا تو یہ میرا حصہ کہلائے گا, ٹکڑا کہلائے گا, جز کہلائے گا, بزا نہیں کہلائے گا. سمجھیے گا نبی نے بزا استعمال کیا اور اس کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ ہاتھ میرا یہاں سے کاٹ دیا, یہ حصہ ہے, جز ہے, ٹکڑا ہے, مگر بزا کے اندر بھائی نہیں, یہاں سے کاٹ دیا. یہ کیا ہے؟ ٹکڑا ہے, جز ہے, حصہ ہے, بزا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے درمیان سے آدھا کاٹ دیا جائے اور دو حصوں میں ہو جائے, یہ دونوں ایک دوسرے کا جز بھی ہیں, ٹکڑا بھی, حصہ بھی ہے, مگر بزا نہیں ہے. تو مولانا پورا کٹ گئے ہیں اور ابھی تک بزا نہیں آیا. آپ کا بزا نہیں آ رہا اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا. جلدی سے بزا لاؤ تاکہ مزہ آ جائے. تو بھائی پھر بزا کے لیے کیا ہے؟ بزا کے لیے شرط ہے کہ مجھے یہاں کے بجائے یہاں سے کٹے گا, یہاں سے. اب جب یہاں سے کٹے گا تو جو یہ حصہ ہے یہ بزا کہلائے گا اور یہ والا حصہ ٹکڑا کہلائے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ علماء عرفان کہتے ہیں کہ بزا اس حصے کو کہا جاتا ہے جو مقدار میں آدھے سے زیادہ ہو. ایسے تھوڑی 5 آدمیوں کو سمجھانا آگے آگے والوں کو نہیں بھائی. بزا اس حصے کو کہا جاتا ہے جو مقدار میں آدھے سے, میں اور قریب آ جاؤں, ایک مثال دیتا ہوں. بزا اس حصے کو کہا جاتا ہے جو مقدار میں 75% ہو. ٹھیک ہے, مطلب 4 حصے 25-25 کے, 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف 50-50 ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں ایک دوسرے کا حصہ تھوڑا کرے گا. مگر جیسے 75 ایک طرف ہوگا اور 25 ایک طرف, تو یہ 25 والا حصہ ہوگا اور 75 والا. اب حدیث سنیا, فاطمہ تو بزرعۃ منی, فاطمہ میرا 75 ہے, میری نبوت کا 75 ہے. میری نبوت کا 75 بھائی, میری نبوت کا 75, میری رسالت کا 75, میرے اختیار کا 75, میری بلاغت کا 75, میری عرفانیت کا 75, میری شجاعت کا 75, میری معرفت کا 75. نبی نے فرمایا یہ میرا 75 ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات یہاں امام باڑے میں سمجھ میں نہیں آئی کہ 75 کا کیا مطلب ہے. آپ باہر چلیے اور اگر کوئی پرچون کی دکان نا, پرچون کی کیا کہتے ہیں, پرچون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ اس کا ترازو کھائیں. ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں, 2 پلڑوں میں آپ ایسا کیجئے کہ 2 پلڑے دونوں خالی ہیں, ایک میں آپ 25 رکھیں گے. تو جیسے ہی آپ 25 رکھیں گے تو ادھر والا پلڑا اٹھ جائے گا اور 25 والا بیٹھ جائے گا. مگر جیسے ہی دوسرے پلڑے میں 75 رکھا جائے گا تو 25 والا خود بخود اٹھتا چلا جائے گا
اور 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا. آج تک عالم اسلام ہم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ فاطمہ کے آنے پہ نبی اٹھ کیوں جاتے تھے؟ ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ اٹھنا ہے. اب جب نبی آتے تھے جیسی فاطمہ آتی تھی رسول اللہ اٹھ جاتے. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ اٹھتے. اب جو روایت کے جملے ہیں, یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, کتب اہل سنت میں روایت موجود ہے. اور اینن یہی لکھا ہے مولانا کہ رسول اللہ جب فاطمہ سامنے سے آتی تھی تب نہیں اٹھتے تھے. نہ کبھی آپ نے سمجھے کہ سامنے سے کسی کو دیکھ کے السلام علیکم, نہ. اکثر مسلمانوں نے دیکھا کہ نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, منبر پہ تقریر چل رہی ہے, اچانک آپ نے تقریر کو چھوڑا اور کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے دیوار کے پیچھے میری بیٹی فاطمہ داخل مسجد ہو. مسلمانوں جب تک فاطمہ سامنے ہے تب تک نہیں احترام ہوگا, جب فاطمہ آنکھوں سے دور ہو جائے تب نہیں احترام ہوگا. فاطمہ کا احترام ہوگا. یعنی جب بھی رسول کھڑے ہوتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا مطلب مسجد کے پیچھے, دیوار کے پیچھے, پردے کے پیچھے فاطمہ آئی. مطلب یہ تھا کہ خالی فاطمہ کا احترام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فاطمہ سامنے ہے. اگر فاطمہ اس دنیا سے پردہ کر جائے تو فاطمہ کے نام کا احترام, فاطمہ کی زیارت کا احترام, فاطمہ کے روزے کا احترام تم پر واجب ہے. تبھی اٹھ رہے ہیں. اور جو حدیث کے جملے ہیں وہ سنیے آپ, حدیث کے جملے اینن ہوا کوئی سنا رہا. رسول اللہ اٹھتے تھے, اٹھنے کے بعد خالی کھڑے نہیں رہتے. بھلے جناب سیدھا وہاں ہے تو رسول اللہ یہاں کھڑے نہیں رہتے, اٹھتے تھے آگے بڑھتے. فاطمہ کی پیشانی چھوٹتے, فاطمہ کا ہاتھ اٹھتے, فاطمہ کو گلے لگاتے تھے اور لا کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے. کہاں بٹھاتے تھے؟ اپنی جگہ. اس جملے کو پھر سنا رہے ہیں, یہ میں حدیث پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں. جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اللہ اٹھتے تھے, آگے بڑھتے تھے, فاطمہ کو گلے لگاتے تھے, پیشانی چومتے تھے, ہاتھوں کو چومتے تھے, لاتے تھے اپنی جگہ, 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 اپنی جگہ بتاتے تھے. اسے سمجھیے گا. میں یہاں میں اس پڑھنے آیا, سکندر بھائی نے کال کیا, میں یہ شروع تھی, میں یہاں کیوں بیٹھ گیا, میں بیٹھ گیا. اب یہ پڑھ ہی رہے تھے بھائی کہ میں کھڑا ہو گیا. سارے مجمع نے دیکھا کہ مولانا کو تو ابھی نمبر نہیں آیا, مولانا کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو میں ادھر چلا, سارے مجمع نے دیکھا اوہو, تو پتہ چلا کہ صاحب وہاں سے داخل ہوئے. میں آگے بڑھا, میں انہوں نے گلے لگایا, او مولانا کے کوئی دوست ہیں. میں نے پیشانی چومی, ارے یار بھائی مولانا بڑی محبت کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ہاتھ میں چومی, اوہ اس کا مطلب مولانا احترام بھی بہت کرتے ہیں. اور میں نے لا کے انہیں فرش عذاب یہاں بٹھا دیے. نہ خدا کی قسم تمہیں میرے اٹھنے پہ اعتراض ہوگا, نہ میرے جانے پہ اعتراض ہوگا, نہ اسے چومنے پہ اعتراض ہوگا, نہ یہاں لا کے بٹھانے پہ اعتراض ہوگا. ہوگا کسی پہ اعتراض. مگر جیسے ہی بھائی نے کہا کہ میں مولانا حسینی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور میں ہی سے خطاب کریں, میں کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ آج میں نہیں سکندر صاحب یہ پڑھیں گے. تو خالی سکندر صاحب نہیں, ہر بیٹھا ہوا سکندر یہی کہے گا, سنیے مولانا اٹھ کے جانا آپ کی مرضی تھی, چومنا بھی آپ کی مرضی تھا, اسے لانا بھی آپ کی مرضی تھا, وہ سب آپ کا اختیار تھا. مگر اب بات یہاں کی ہے تو یہ یہاں نہیں بیٹھے گا, یہاں وہی بیٹھے گا جو آپ جیسا ہوگا یا آپ سے بہتر ہوگا. یہاں جو آپ جیسا ہوگا یا آپ سے, بولا نا بھائی, مسلمانوں دم ہے تو نبی سے پوچھو کہ فاطمہ نبی جیسی ہے, نبی سے بہتر ہے, تو پوچھو. کسی میں طاقت نہیں کیونکہ نبی نے
سیدہ کو بڑھا کے نہیں میں حدیث رکھتا ہوں اپنے نام، اور وہ حدیث تاریخ ساز ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے افلاق کو پیدا نہ کرتے. مطلب کیا یہ پوری کائنات محمد کی وجہ سے، یہ زمین محمد کی وجہ سے، یہ آسمان محمد کی وجہ سے، یہ ہوائیں محمد کی وجہ سے، یہ فضائیں محمد کی وجہ سے، یہ خلائیں محبت کی وجہ سے، یہ دریا محمد کی وجہ سے، یہ سورج محمد کی وجہ سے، یہ چاند محمد کی وجہ سے، یہ دریا محمد کی وجہ سے، یہ چڑیا محمد کی وجہ سے، یہ پھول محمد کی وجہ سے، یہ کلیاں محمد کی وجہ سے، یہ درخت محمد کی وجہ سے. بلکہ یوں کہہ دیا جائے دریا اور دریا میں روانی محمد کی وجہ سے، درخت درخت میں ہریالی محمد کی وجہ سے، گلی گلی میں جھٹک محمد کی وجہ سے، پھول پھول میں مہک محمد کی وجہ سے، چڑیاں اور چڑیوں میں چہک، ساری کائنات محمد کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ، اگر حدیث یہی رک جاتی آگرہ والوں میں بھی رک جاتا، ایک قدم آگے بڑھا. حدیث ایک قدم آگے بڑھی، کیا کہا؟ اے محمد اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا کرتا. پھر حدیث آگے بڑھی، اور اے محمد اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا. یہ خاموشی سے سن رہے کائنات محمد کی وجہ سے، محمد علی کی وجہ سے. اب اگر حدیث یہاں رک جاتی میں بھی رک جاتا، مگر اب معاملہ بڑھ گیا. اور اے محمد علی سن لو، اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا. ساری کائنات محمد کی، محمد علی کی وجہ سے، علی اور محمد فاطمہ کی وجہ سے. مطلب کیا؟ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے نہ کائنات ہوتی. اب سمجھے فاطمہ کون؟ سمجھے تم فاطمہ کون؟ نہیں سمجھے؟ قرآن سنائے گا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ حجاب الہی کا نام فاطمہ ہے، مشیت الہی ہے، اسے فاطمہ کہا گیا. اسی نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ کو کسی کو لسان اللہ نہیں کہا گیا. بھائی لسان اللہ اللہ کی زبان، آپ کو لسان اللہ کیوں کہا گیا؟ آپ کو لسان اللہ کیوں کہا گیا؟ حدیث کا جملہ یہی تھا، کہنے لگے مجھے لسان اللہ اس لیے کہا گیا کیونکہ مجھے فاطمہ سے گفتگو کرنا ہے، جس کی گفتگو کی وجہ سے علی لسان اللہ بن جائے اسے شیعت میں فاطمہ کہا جاتا ہے. کیا معیار ہے جناب فاطمہ، سمجھا؟ اب میں آپ کو سننا سنانا چاہتا ہوں. پوری تقریر میری بھول جانا، جو کچھ میں نے اب تک پڑھا ہے تقریباً 40 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پوری تقریر بھول جانا، اب جو پڑھ رہا ہوں اسے یاد رکھنا، اور یہی آج کا تبرک ہے. وہ فاطمہ جو اس معیار پر ہے، وہ جب اس دنیا سے جا رہی ہے تو کچھ وصیتیں کر رہی ہے. اس وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے، یا علی یہ اور یہ میرے جنازے پر نہ آئے. اب تک میں نے نہیں کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طاقتوں کو جمع کریں، اپنے عقیدے کو جمع کریں اور اس جملے کو لے جائیں. سب سے قیمتی تحفہ عزائے فاطمیہ کا میرے پاس یہ مولانا، میری خطابت کی دنیا میں جو قیمتی سرمایہ اس میں سے ایک سرمایہ میں اس مجلس میں آپ کو سیدہ نے کیا کہا، یا یہ میرے جنازے پہ نہ آئے. سیدہ نے جنازے پہ آنے کو منع کیا ہے، دروازے پہ آنے کو منع نہیں کیا. اگر دروازے پہ آنے کو منع کرتے تو یہ دروازے پہ نہ آپ آتے مولانا نہیں آ پاتے. مگر روایت کہتی ہے کہ ایک دن مولا کائنات تشریف لائے اور آ کے کہا سیدہ فلاں 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 آپ سے ملنے کے لیے آئے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے. سیدہ نے کہا کہ آپ سرتاج ہیں، مالک گھر کے مالک ہیں، بلا لیجیے. جب وہ آئے تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے منہ دوسری طرف کر لیا اور ان سے گفتگو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر سیدہ دروازے پہ آنے کو بھی منع کر دیتی تو یہ یہاں تک بھی نہ آتی. مگر سیدہ نے دروازے پہ آنے کو منع نہیں کیا، جنازے پہ آنے کو منع کیا. اب یہ جنازے پہ آنے کو کیوں منع کیا، اس کی کیا وجہ ہے وہ سمجھیے. کہ جنازہ وہ بھی سیدہ، اور سیدہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہماری وہ نہیں ہے گھر کی عورت کہ جس نے جذبات میں آ کہہ دیا اس کو میرے جنازے پہ چڑھنے مت دینا، اسے میرا منہ نہ دیکھنا. یہ ہوتا ہے، یہ سیدہ ہے. یہ کون ہے؟ جس کا بابا اللہ اکبر رحمت للعالمین. وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو میرے جنازے کیوں نہیں آنے دینا. میں پھر کہہ رہا ہوں میری زندگی کا قیمتی تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، شہزادی کی عطا ہے، آپ کو سنانے چاہوں. سیدہ نے کہا یہ میرے جنازے میں نہ کیوں نہ آئے. دیکھیے اسلام میں تشییع جنازہ کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت
بڑی قیمت ہے. کبھی زندگی رہی تو صرف تشیع جنازے میں بات کروں گا. اسلام نے جنازے کو بڑی اہمیت دی, اتنی اہمیت دی کہ آپ سوچ لیجیے. جب ہم کسی کا جنازہ لے کے جاتے ہیں قبرستان میں, جب ہم کسی کا جنازہ قبرستان لے کے جاتے ہیں اور اسے دفن کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں. اگر پتہ ہو جائے تو آپ پھر جنازے نہ چھوڑیں, آپ ہر جنازے میں شرکت کریں, بڑی قیمت ہے. اب اس کا مختصر سا تحفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کا جنازہ قبرستان میں لے کے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے. ہم کسی کا جنازہ لے کے پہنچے, قبرستان میں پہنچ گئے, قبر تیار تھی, اسے قبر میں اتارا گیا, ہم پیچھے پیچھے ہی چل رہے تھے, ہم نے کاندھا بھی نہیں کیا, بس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, گھر سے چلے اور قبرستان تک آ گئے. اب اس کا جنازہ قبرستان میں رکھا گیا, قبر میں رکھا, تختے رکھے, مٹی ڈال دی, ٹھیک ہے. اب مٹی ڈال رہی ہے, ہم اوپر ہیں اور وہ اندر ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ سوال جواب مٹی نکیر سب بعد میں آتی. جیسے ہی مٹی ڈلنا شروع ہوتی ہے فوراً اس کی قبر میں ایک آواز گونجتی ہے, اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کے گناہ بخش دیے ہیں جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی. اس کو ناراضی میں چاہتا ہوں کہ اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس لگے. میں شیشے کے سامنے, شیشوں کے سامنے, شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا. میں باب فضائل سے پڑھا ہوں, ابھی مسائل میں نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. اپنے اشکوں کی فرات کو روک کے رکھیے اور جملے کو سماعت فرما دیجیے. کیا جب کسی کا جنازہ رکھتے ہیں اور جیسی قبر بند ہوتی ہے آواز کیا آتی ہے, نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے کہ ان سب کے گناہ بخش دیے ہیں جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی. مطلب کیا, ایک مومن کا جنازہ, مومن کو تو ہم جیسا ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کے بھی جنازے میں شرکت کریں گے. ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو یہ پروٹوکول ہے کہ جنازے میں جائیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے. میرے کو جنازے میں آئے گا گناہ بخشے جائیں گے, مولانا کے جنازے میں آئے گا گناہ بخشے جائیں گے, ان کے جنازے میں آئے گا گناہ بخشے جائیں گے, ان کے جنازے میں آئے. یعنی اگر ہم مومن کے جنازے میں جائیں تو گناہ بخشے جائیں, گناہ بخشے جائیں, بندہ بخشا جائے, ثواب ملنے لگے, زندگی بدل جائے. اب میرے اور آپ کے جنازے کا عالم یہ ہے تو پھر فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا. اپنی طاقتوں کو جمع کریں اور اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بلند کریں. پھر بھائی آپ کے جنازے کا عالم یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے جنازے میں آئے وہ تو بخشا جائے. پھر سیدہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا, بطول کے جنازے کا عالم کیا ہوگا, محدثہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا. اب سیدہ کی وصیت سنیے, یا علی یہ اور یہ میرے جنازے میں نہ آنے پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ ہے کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. مجھے کیا خبر ہے, میں کیا پتا. اچھا آج تک مسلمانوں کو شب قدر کا پتہ چلا, راز ہے. جیسے شب قدر راز ہے ویسے سیدہ بھی راز ہے. جیسے دنیا کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ رات کون سی ہے, ویسے آج تک دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ذات کون سی ہے. میں کبھی کبھی یہ باتیں کرتا ہوں جب انسان بالکل فضیلت سننے کو اوج پہ آ جائے کہ دل چاہتا ہے کہ کچھ بات کی جائے, اور توجہ وقت نہیں ہے, نہ میں نے وقت میں گنجائش نہیں ہے, مگر میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جتنے بزرگان بیٹھے ہیں, دیکھیے جوان تو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, مگر جو بزرگان ہیں جنہوں نے علماء کو سنا ہے, جنہوں نے بزرگوں کو سنا ہے, خصوصاً مولانا, ایک تحفہ ہے اور صاحب تحفہ دینے جا رہے ہیں. اور آپ یقین جانیں یہ عزائے فاطمیہ, اسی سال عزائے فاطمیہ میں بی بی نے مجھے عطا کیا, تو میں آپ کی خدمت میں شب قدر پوشیدہ راز کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے. اب آپ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیے, عظمت فاطمہ جیسے شب قدر پردے میں ہے, پتہ نہیں نا کہ بھئی 20 کی رات ہے, 23 کی رات ہے, یا 26 کی رات ہے, یا کوئی بھی رات ہے, اب کسی کو نہیں پتا, وہ راز ہے پردے میں.
جیسے شب قدر پردے میں ویسے ہی فاطمہ بھی پردے میں. فاطمہ نہیں، فاطمہ کی عظمت وہ پردے میں، فاطمہ کی برکت وہ پردے میں، فاطمہ کی شان وہ پردے میں. بھائی فاطمہ کی شان وہ پردے میں، فاطمہ کا معجزہ، فاطمہ کی کرامت، فاطمہ کی حدیث. آپ نے غور نہیں کیا، حدیث قصہ، چادر والی حدیث وہ بھی پردے میں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنا کلیجہ پیش کر رہا ہوں اور پوری طاقت کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. پھر سنیے گا بھائی، بہت توجہ. کیا پہلا جناب فاطمہ کی عظمت پردے میں، شان پردے میں، مقامات پردے میں، جناب فاطمہ کی منزلت پردے میں، معجزات پردے میں، برکات پردے میں، اعجاز پردے میں، فاطمہ کی حدیث وہ پردے میں. مصحف فاطمہ، اب بچوں نے نام ہی نہیں سنو. مصحف فاطمہ کسی میں، مصحف فاطمہ ایک کتاب ہے، جیسے قرآن، توریت، زبور، انجیل اور صحیفے ہیں، ویسے مصحف فاطمہ بھی ہے. مصحف فاطمہ جب امام زمانہ آئیں گے وہ کتاب لے کے آئیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ جو کتاب ہے، مختلف روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں رسول اللہ کے 40 دن کے بعد جناب سیدہ نے دنیا چھوڑی، کچھ کہتے ہیں 75، کچھ کہتے ہیں 95 دن. تو یہ 40، 75 یا 95 دن، جتنے دن بھی جناب سیدہ زندہ رہی نا، جبرائیل روز آتا تھا اور جناب سیدہ سے باتیں کرتا تھا. جو باتیں جبرائیل نے جناب سیدہ سے کی ہیں وہ سب جمع ہوئی ہیں تو مصحف فاطمہ بنا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں رکوش پہ ایک منٹ ٹائم ہو تو کسی نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مصحف فاطمہ، 5ویں امام سے پوچھا مولا مصحف فاطمہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے لکھا بتایا کہ مختصر بتاؤں یا تفصیل ہے، اس نے کہا نہیں مختصر بتائیے کہ مصحف فاطمہ میں کیا لکھا ہے. آپ نے کہا سن، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہونے ہیں سب کے نام اس میں. قیامت تک، پہلے دن سے قیامت تک جتنے بارش کے قطرے زمین پہ گرنے ہیں ان کی تعداد لکھی، جتنے درخت زمین سے اگنا ہے ان کی تعداد لکھی، درختوں پہ کتنے پتے آنا ہے وہ لکھے ہیں، کس پتے کو کتنے دن ہرا رہنا ہے وہ لکھا ہے، کس کو سوکھ پہ مت گرنا ہے وہ لکھا ہے، کسے کتنا رزق ملے گا وہ لکھا ہے، کسے کتنی اولاد ملے گی وہ لکھا ہے، کسے کتنی عزت ملے گی وہ لکھا ہے. سب کچھ اب امام بیان کرتے جا رہے ہیں، وہ سنتا جا رہا ہے. تو اتنی اس کا مولا بڑھا اتنا کچھ لکھا ہے. اب جو امام نے جملہ کا وہ تاریخ ساتھ تھا، فرمایا میرے صحابی گھبرا مت، یہ تو خالی شروع کے 2 صفحوں میں لکھا ہے. بھائی یہ تو خالی شروع کے 2 صفحات میں لکھا. پھر سنیے آپ، عظمت فاطمہ نہیں، پھر شروع سے شب قدر بولیے نا وہ پردے میں، عظمت فاطمہ وہ پردے میں، شان فاطمہ وہ پردے میں، منزلت فاطمہ وہ پردے میں، برکات فاطمہ وہ پردے میں، معجزات فاطمہ وہ پردے میں، اعجاز فاطمہ وہ پردے میں، حدیث فاطمہ، مصحف فاطمہ وہ پردے میں، تاریخ شہادت فاطمہ. کلیئر تھوڑی ہے، اگر کلیئر ہو جاتی تو ہم ایک تاریخ مناتے. تاریخ مختلف، کچھ کہتے ہیں 40، کچھ کہتے ہیں 75، کچھ کہتے ہیں 95، یہ بھی پردے میں. قبر فاطمہ، یہ لوگ کہتے ہیں فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں، یہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اس لیے کہ علی نے جس روز دفن کیا ہے 40 قبریں بنائی ہیں، اور جسے علی چھپا دے اسے کوئی جان نہیں سکتا. کلیجہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے علی چھپا دے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. حضرت آیت اللہ پرشی نجفی دنیا شریعت کے بہت بڑے عالم اور صاحب، اور آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ انہیں کا ہے، لائبریری حرم معصومہ کے بالکل سامنے پاساتے پوچھو اس گھر ان کا کتاب خانہ ہے. انہوں نے 40 دن مسجد سہلا میں عمل کیا. مولا کائنات تشریف لائے، ایسے ہی ہمارا شیعہ میں کیوں بلایا؟ حاج وہ کہنے کہ مجھے میری ماں فاطمہ کی قبر بتا دی. تو کہنے لگے میں نے وعدہ کیا جب میرا بیٹا آئے گا تب پتا چلے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کی تاریخ وہ پردے میں، شہادت کی تاریخ وہ پردے میں. قبر فاطمہ اپنی طاقتوں کو جمع کرو وہ پردے میں. قاتل فاطمہ اور 5 منٹ مجھے اور دیں. قاتل فاطمہ وہ پردے میں. پھر کون؟ عظمت فاطمہ وہ پردے میں، شب قدر وہ پردے میں، عظمت فاطمہ وہ پردے میں، برکت
فاطمہ وہ پردے میں، شان فاطمہ وہ پردے میں، معجزات فاطمہ وہ پردے میں، اعجاز فاطمہ وہ پردے میں، برکات فاطمہ وہ پردے میں، حدیث فاطمہ وہ پردے میں، مصحف فاطمہ وہ پردے میں، تاریخ شہادت فاطمہ وہ پردے میں، قبر فاطمہ وہ پردے میں، قاتل فاطمہ وہ پردے میں۔ جب سب پردے میں تھا تو اللہ پہ واجب تھا کہ فاطمہ کے ایک بیٹے کو پردے میں رکھے، تاکہ جب وہ پردے سے آئے تو قبر سے بھی پردہ ہٹائے، سوچ نہیں سکتے، تمہیں احساس نہیں، بڑے مسائل پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے حساسیات کے ساتھ مسائل کو محسوس، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدہ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہو، سب سے بڑی مصیبت سیدہ کی زندگی کے سب سے بڑے مصائبوں میں سے سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ سیدہ مسلمانوں کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ، خدا آپ کے ذریعے، خدا آپ کے شروع یہ مجلس جو ہے نا، آہستہ سے کہوں، اور آج فلاں کی ماں کی بہن سے لیے آ گئے، آج فلاں کی باپ کی بہن سے، آج فلاں کے بھائی کی طرف سے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آگرے والوں، آج کس کی مجلس میں آئے؟ بتاؤ کس کی مجلس میں آئے؟ امام زمانہ کی ماں کی مجلس میں آئے۔ کسی کے گھر میں کسی کے اشارے ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو وارث دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، ہر آنے والے کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے اچھا تم میرے باپ کی مجلس میں آئے ہو، میری ماں کی مجلس میں آئے ہو۔ جب تم اس مجلس میں آ رہے تھے نا، زمانے کا امام تمہارا چہرہ دیکھ رہا تھا، اچھا یہ تم میری بات کے پر بچے ہوئے ہو۔ اور برس پرسے یاد رکھنا، جب روز مجلس ہوتی ہے تو پرسہ لینے فاطمہ، یہ مجلس ہوتی ہے تو پرسہ لینے زمانے کا امام کا اور جناب سیدہ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جانتے ہیں کتنا گہرا رشتہ ہے؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، پہلو پہ دروازہ گرا تو آپ نے امام علی کو نہیں بلایا، بلکہ آواز دی یا مہدی ادرکنی، محسوس ملو آواز دی یا مہدی ادرکنی۔ جو پردے والا آئے گا تو کیا بات ہے، قاتل فاطمہ پہ رقام۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی، روایت بتائی ہے کہ جب زمانے کا امام آئیں گے اور روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے اور قاتل فاطمہ کو باہر نکالیں گے، اس وقت جناب سیدہ خود تشریف لائیں، امام زمانہ بھی کھڑے، قاتل بھی باہر ہو چکے ہیں، جناب سیدہ تشریف لائیں اور امام زمانہ سے 7 جملے کہیں گی اور 7 جملے پہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں یہ 7 ہی جملے پڑھوں گا اور سائے ختم کر دوں گا۔ پہلا جملہ کہیں گی، مہدی اس نے میرا حق چھین لیا، مہدی اس نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ کہیں گی، اس نے مجھے بڑے دربار میں جھٹلایا ہے۔ تیسرا جملہ کہیں گی، مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے کہ جب وہ مسائل پڑھتے تھے نا، مسائل پڑھتے تھے، روایت پڑھتے تھے کہ جناب سیدہ کے سامنے فلاں شخص نے رسول اللہ کی تحریر کو پڑھا، وہ جیب سے خرقہ نکالتے اور اسے پھاڑتے تھے اور پھاڑ کے پھینکتے تھے، منبر سے اترتے تھے، اسے جمع کرتے تھے، پھر منبر پہ آ کے پوچھتے تھے مسلمانوں یہ بتاؤ مجھے چھوڑنے میں کتنا ٹائم لگا؟ تو مجمع کہتا تھا 8 منٹ، کوئی کہتا تھا 1 منٹ، وہ سر سے امامہ اتارتے تھے، منبر تماچا مار کے کہتے تھے بس اس 8 منٹ میں فاطمہ بلوغ ہو گئی، اس 8 منٹ
मेरा हाथ छीन लिया, इसने मुझे बड़े दरबार में झुलाया, इसने मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा। चौथा जुमला सुना दो, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया। सुन लिया, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया। फिर मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। अल्लाहू अकबर। अब दो जुमले बच गए, अब दो जुमले छठा और सातवां जुमला मजलिस तमाम। मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। उसके बाद कही मेहदी इसने मेरा मोहसिन मारा। मेहदी मेरे बच्चे का कातिल है। मेहदी इसकी वजह से मेरा मुर्शिद उसका हालात में ना पाया। और मैंने मसाइल सुन लिया, आपने मसाइल बस एक जुमला सुन लीजिए, मैं इसे रहमत तमाम। मेहदी इसने मेरा हाथ छीन लिया, मेहदी इसने मुझे मेरे दरबार में झुकाया है, मेहदी इसने मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा है, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है, मेहदी इसने मेरे बच्चे को मारा है। और आखिरी जुमला कह के फातिमा पे हो जाएगी, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। सुन लिया ना तुमने, सुन लिया। मैं दो मिसरे पढ़ देता हूँ, बस दो मिसरे। और मैं इस तमाम पाकिस्तान के शायर हैं हसनैन अकबर, इस साल मुहर्रम में मेरा साथ तो उन्होंने मुझे शेर सुनाया। मिसरे नहीं है, मरसिया है, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हसनैन अकबर कहते हैं पुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, पुतूल रोई है पिलाते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचा खाते हुए। अरे मुझे तमाचे लग रहे थे, मेरा बच्चा देख रहा था, मैं फरियाद किया मेहदी अदरे को। साल के अंदर भी ज्यादा कर वारिस रज़ा वारिस कायनात हज़रत इमाम ज़माना के लोगों का सरकार का सारू शुमार फरमा और बला तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस-समीउल अलीम। मातम हुसैन